اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دجال کی آمد سے متعلق ایک منفرد اور اہم موضوع پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے ظہور سے پہلے مسلمان ملک ترکی میں کیا حالات ہوں گے، دجال اور ترکی کے بیچ کیا مشترکات ہیں، اس وقت دجال کہاں ہے اور اس کا ظہور کہاں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ دجال اور ترکی سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کیونکہ کئی ایسی احادیث موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے ظہور کے ساتھ ترکوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ویسے تو دنیا بھر میں موجود سائنسدان دن رات اس کائنات کو مسخر کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے چھپے ہوئے گوشوں کو دنیا کے سامنے لانے میں مصروف رہتے ہیں۔ کئی سائنسدان دنیا کے مستقبل کے حوالے سے بھی بے شمار پیشگوئیاں کر چکے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، یا یہ دنیا کیسے ختم ہوگی اور کیسے انسان مستقبل میں دوسرے سیاروں پر موجود نئی دنیایں دریافت کرے گا۔ لیکن اگر بحیثیت مسلمان ہم دنیا کا مستقبل جاننے کی کوشش کریں تو اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ احادیث نبوی ہی ہیں، جن کی روشنی اور رہنمائی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے اور انسانیت کو کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس دنیاوی زندگی کا اختتام کیسے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں قیامت تک آنے والے کئی فتنوں کے بارے میں واضح اشارے دیے گئے ہیں، جن کو دیکھتے ہوئے ہر مسلمان اپنی آخرت کی تیاری اور اپنے ایمان کی سلامتی کی کوشش کر سکتا ہے۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دجال کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی تھی۔ ناظرین، ترکی آخری دور میں ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ کے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے۔ دجال کی آمد کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث جس میں ترکی کا بھی ذکر ہے۔ ناظرین، ترکی آخری دور میں ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ کے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے۔ دجال کی آمد کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ ایک حدیث جس میں ترکی کا ذکر بھی ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل روم اماک اور دابق میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اماک اور دابق ملک شام میں واقع ہیں۔ جب مدینہ سے ایک لشکر ان کی مدد کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ کہ یہ دین سے پھر چکے ہیں، اور جب بعد میں مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے، اور جب ان میں سے 1/3 حصہ پیٹھ پھیر کر جہنم کا مستحق بن جائے گا اور 1/3 حصہ شہادت پائے گا اور 1/3 حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہو جائے گی، تو پھر مسلمان کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے اور پھر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے، اور جب مسلمان یہ سن کر واپسی کی راہ لیں گے تو اسی دوران دجال کا حقیقت میں نزول ہو چکا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں ہے اور وہ وہیں سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے میں خرابی کا پیش خیمہ ہوگی، اور مدینے کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی، اور ان جنگوں کا اختتام قسطنطنیہ کی فتح پر ہوگا۔ دجال کی آمد کے بعد مسلمان اس کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے، اور جب وہ نماز کے لیے اپنی صفیں درست کریں گے تب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے، اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھلنے لگے گا۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل نہ بھی کریں تو بھی وہ خوف سے مر جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر کے اس کا خون اپنے نیزے پر لگا ہوا مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ پیارے دوستو، کئی احادیث مبارکہ میں ترک قوم کا ذکر موجود ہے، اور ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی کچھ ظاہری علامات بھی ارشاد فرمائی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان احادیث میں ترک سے مراد ملک ترکی نہیں ہے، البتہ ترکی میں واقع قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ انہی احادیث میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو۔ ان کے چہرے سرخ، ناکیں چپٹی ہوئی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور ان کے چہرے چپٹی ہوئی کمان کی مانند ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور حدیث روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
कि कयामत उस दिन तक नहीं आएगी जब तक तुम उस कौम से जंग न कर लो जिनकी पापोशें बालदार चमड़े की बनी होंगी, और जब तक तुम तुर्कों से जंग न कर लो जिनकी आंखें छोटी होंगी, चेहरे सुर्ख और नाकें बैठी हुई होंगी, गोया इनके मुंह चमड़े की ढाल ब ढाल तह में ढके होंगे। दोस्तों, ये दोनों रिवायात सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद हैं। तुर्क दरअसल एक कौम का नाम है जो तुर्की में भी रहती है और दुनिया के दूसरे खित्तों में भी। तुर्क से मुराद वो लोग हैं जिनका सिलसिला नस्ब याफिस बिन नू से चला था। इन लोगों के मौरिस आला का नाम तुर्क था, जिनकी निस्बत से इस कौम का नाम रखा गया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में से एक सहाबी रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम हबशियों को इनके हाल पर छोड़ दो जब तक कि वो तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़े रखें, और तुर्कों को भी इनके हाल पर छोड़ दो जब तक वो तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़े रखें। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं मुल्क तुर्की में वाक़े शहर कुस्तुनतुनिया का। एक हदीस के मुताबिक हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि बैतुल मक़दस का पूरी तरह से आबाद हो जाना मदीना मुनव्वरा की खराबी का बायस होगा, और मदीना मुनव्वरा की खराबी कई तरह के फितनों और सबसे बड़ी जंग के वकूअ पजीर होने का सबब बनेगा, और सबसे बड़ी जंग का वाक़े होना कुस्तुनतुनिया की फतह का बायस बनेगा, और कुस्तुनतुनिया की फतह दजाल के ज़ाहिर होने का सबब और इसकी अलामत होगा। नाज़रीन, चंद अहादीस में फतह कुस्तुनतुनिया का जिक्र भी कुछ इस तरह से आया है कि ये शहर एक मरतबा कत्ताल से फतह होगा और एक मरतबा बगैर कत्ताल के। कत्ताल के साथ तो एक मरतबा फतह हासिल हो चुकी है, जबकि बगैर कत्ताल के फतह हासिल होना अभी बाकी है। चंद मुफस्सिरीन का कहना है कि ये वाक़या फितना दज्जाल के वक्त ही पेश आएगा। दज्जाल की आमद का सिलसिला दरअसल दुनिया भर के मुसलमानों के ईमान को परखने के लिए होगा, और ये मरहला मुसलमानों के लिए बेहद सख्त होगा। बहुत से मुफस्सिरीन का ये भी कहना है कि दज्जाल पैदा हो चुका है और एक जजीरे पे कैद है, और ये कयामत के करीब ज़ाहिर होगा। अलबत्ता अहादीस मुबारका में इस हकीकत को मुबहिम रखा गया है कि दज्जाल हकीकतन किस जगह पर मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ इसके नज़ूल के बारे में बुखारी और मुस्लिम शरीफ में बयान करदा रिवायात कहती हैं कि दज्जाल मशरिक की जानिब से ज़ाहिर होगा, और ये हल्ला नामी जगह जो शाम और इराक के दरमियान वाक़े है से ज़ाहिर होगा, जबकि तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत के मुताबिक दज्जाल मशरिक की तरफ से खिरासान से ज़ाहिर होगा। दज्जाल का फितना बेहद खतरनाक होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि तमाम अंबियाए कराम ने अपनी उम्मतों को इस फितने से पनाह मांगने की तलकीन की थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम तमाम मुसलमानों को दज्जाल के फितने से पनाह दे और हमारे ईमान को मजबूती अता करे। आमीन सुमा आमीन। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।